نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم۔ اچھا جی، آج 5 مارچ 2022 ہے، ہفتے کا دن ہے، اور کافی عرصہ بلکہ شاید کوئی 6-7 ماہ ہو گئے تھے کہ ہمارے ہاں سے کوئی درس حدیث باقاعدہ، جسے درس حدیث کہتے ہیں، اس کا کوئی سیشن نہیں ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے آج ایک موقع غنیمت جان کر ہم آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا تعارف یعنی ایک بک ریویو بھی لے کر آئے ہیں، اور جو کہ حدیث کی کتاب ہے، تو اس حوالے سے درس حدیث بھی ہو جائے گا، بک ریویو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتاب ہے جی ابن عربی فاؤنڈیشن کی تازہ مطبوعہ، بلکہ اس کا 3rd ایڈیشن ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات الانوار فیما روی عن اللہ من الاخبار، یعنی 101 احادیث قدسی، اور اس کا 3rd ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے اس کے 2 ایڈیشن آ چکے تھے، غالباً 2016 یا 17 میں یہ اس کا 2nd ایڈیشن آیا تھا، جس سے ہم نے 2-3 درس حدیث پچھلے سال مارچ یا اپریل یا مئی کے مہینے میں دیے تھے۔ بہرحال نصر القرآن اکیڈمی پر وہ دونوں لیکچرز موجود ہوں گے، اور کہیں کہیں بیچ میں شیخ اکبر کی فتوحات کی جو ہم نے 2 لیکچر دیے تھے، اور کتاب الاسفار کے، تو اس میں بھی اس کے حوالے کہیں کہیں آئے تھے۔ یہ جو 2 ایڈیشنز میرے پاس موجود ہیں، کچھ اس کی جو طباعتی خوبیاں ہیں، پبلشنگ کی جو خوبیاں، کچھ اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اس کے متن اور مندرجات پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے۔ یہ جو پہلا اس سے یعنی سابقہ ایڈیشن تھا، یہ ذرا لمبائی میں، اونچائی میں تھوڑا زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیمنشنز کو دیکھیں گے تو یہ، بلکہ اگر اس کو ہم آگے کر لیں تو تب سمجھ میں زیادہ آئے گا۔ یہ تھوڑا سا کمپیکٹ ہے، چوڑائی میں بھی کم ہے، اور لمبائی یعنی اونچائی میں بھی کم ہے، اور اسی طرح صفحات کی تعداد میں بھی فرق آیا ہے۔ یہاں 258 غالباً صفحات تھے، اور وہاں 314 تھے، 258 جی ہاں، اور یہ جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس میں 314 آخری، جی ہاں۔ حدیثیں اس میں وہی 101 حدیثیں ہیں، جو کہ اس طرح ہیں کہ جو ایک مشہور بشارت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے جو میری امت کی آسانی کے لیے 40 حدیثیں جمع کرے گا، تو میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت یعنی بخشش کرنے والا ہو جاؤں گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیہ یعنی دین کا سمجھ رکھنے والا، اچھی سمجھ رکھنے والا عالم دین بنا دے گا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام نووی نے بھی 40 اور دیگر بہت سارے احباب نے، بزرگان دین نے 40 مدون کی، اور یہ ایک تقریباً 1200 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ شیخ اکبر نے بھی اس حدیث پر عمل کیا، اور آپ نے آگے مقدمہ میں بات کہی بھی ہے، اور چنانچہ آپ نے 40 حدیثیں مکمل سند کے ساتھ، پھر 40 حدیثیں سند کو رفع کر کے یعنی صرف خبر کے طور پر، اور پھر 21 حدیثیں اور آپ نے جمع کی مختلف کتب سے، تو 40 اور 21 یہ 101 احادیثیں ان ٹوٹل ہو گئیں۔ اگر سائڈ بائی سائڈ اس کا کمپیریزن کریں تو، بلکہ پہلے ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نزدیک حدیث کا احترام کے حوالے سے ایک بات فتوحات مکیہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث نبوی کے احترام کی اس سے بڑی مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ ان احادیث کی بھی ویسے ہی تعظیم کی جائے جیسا کہ ذات نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کی جاتی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 معروف ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس میں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طرح اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے کہ اہل اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرنا یا حدیث بیان کرنا، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ سامعین حدیث یا طلاب علم حدیث پر لازم ہے کہ کسی بھی حدیث کا احترام اسی طرح کریں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوی کا احترام اس آیت کے مطابق واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس میں سب سے پہلا جو میں فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اندر سر ورق کھولتے ہی ایک امام مالک بن انس امام دار الہجرہ امام مدینہ کا ایک قول ہے جو محترم ابرار احمد شاہی صاحب نے. ہاں، اس میں یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ یہ جو ایڈیشن تیسرا ایڈیشن ہے یہ ہمیں گزشتہ رات ہی موصول ہوا اور یہ ابرار احمد شاہی صاحب نے ہمیں تحفتاً بھیجا ہے بک ریویو کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اور یہیں پہ ایک اور بات یہ کہ اس کا پہلا ایڈیشن غالباً 2009 میں آیا تھا جو کہ اب ناپید ہے. ہم نے بھی کسی کو شاید تحفے میں دے دیا تھا، ہماری ذاتی اس وقت لائبریری میں نہیں نظر آ رہا. تو پہلا تعارف ہمیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ابن عربی فاؤنڈیشن اور اس سیریز کی جو مطبوعات ہیں وہ ہمارا تعارف کرایا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے محترم سید وجاہت رسول قادری الگیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. وہ بھی بہت وسیع مطالعہ شخص ہیں، تو ان کی دارالمطالعہ سے ہمیں شیخ اکبر کی یہ 101 حدیث قدسی، اس میں ایک خاص حدیث جس کا آج ہم انشاءاللہ مطالعہ بھی کریں گے، اس حوالے سے مجھے وہ کتاب پھر اس موقع پر سب سے بہترین نظر آئی تھی. حدیث کے فہم اور افادات اور فوائد الحدیث کے حوالے سے، شرح حدیث کے حوالے سے. اور پھر وہیں پہ ان کے گھر سے ہی مجھے کتاب الاسفار ملی جو 2010 سے آج تک تقریباً 12 سال ہو گئے ہمارے مطالعے میں ہے. اور گزشتہ برس ہم نے اس پر تقریباً کوئی 30 سے 32 کے قریب لیکچرز کیے تھے. ہمارے چینل پر آپ کو مل جائیں گے پوری سیریز کتاب الاسفار النتائج الاسفار. اچھا، امام مالک بن انس کا ایک قول یہاں فرماتے ہیں کہ 12 برس کی عمر میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی خواب میں، اے امام مالک میں کیا پڑھوں. اچھا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا فقہی مسلک جو تھا وہ بعضوں نے فرمایا کہ آپ مجتہد بذات خود تھے اور بعض نے فرمایا کہ آپ مالکی تھے. ان اینی کیس وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میں ان سے مجھے کیا پڑھنا چاہیے، وہ فرماتے ہیں کیا تو کتب رائے پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کتب الفقہ. تو اتنی دیر میں شیخ اکبر ابن عربی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو کتب رائے پڑھتا تھا وہ امام مالک سے منہ موڑے کوڑے کے ڈھیر کی جانب منہ کیے کھڑا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بولا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں کتب رائے مجھے اس مقام پر نہ پہنچا دیں. تو امام مالک نے ہنستے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا، پس اے بیٹے حدیث لکھنا اور پڑھنا خود پر لازم کر لے. حدیث لکھنا اور پڑھنا خود پر لازم کر لے. اگر فہرست متن دیکھیں تو اس میں بھی کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. ایک تو بنیادی تبدیلی اس کتاب کے دونوں ایڈیشن میں نظر آئی، وہ یہ کہ گزشتہ ایڈیشن میں حواشی تو موجود ہیں لیکن یہ جو خلاصہ کلام کے نام سے ایک حدیث کا مغز نکالنا، اس میں سے جو فوائد افادات آج کے دور کے انسان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے. یہ نہ پہلے ایڈیشن میں اس طرح سے تھا، اس طرح سے اس ترتیب سے خلاصہ کلام کے عنوان سے نہیں تھا. ویسے جا بجا شذرات بکھرے ہوئے نظر آتے تھے ہمیں. تو خلاصہ کلام کے حوالے سے تو میں اس پر بھرپور داد دینا چاہوں گا محترم ابرار صاحب کو، اور یہ بہت اچھی کاوش ہے اور آج کے دور کے لیے بہت موزوں بہت ریلیونٹ ہے. یہ تو ایک فرق ہو گیا جو بنیادی پورے تیسرے ایڈیشن کے اسلوب میں نظر آتا ہے. باقی اگر تھوڑا تیزی سے گزریں تو اظہار تشکر ہے، پیش لفظ ہے. اس کے بعد گزشتہ ایڈیشن میں ابن عربی فاؤنڈیشن پاکستان کا تعارف تھا، یہاں پہ حدیث قدسی کا تعارف ہے. وہاں پہ پھر حدیث قدسی چوتھے نمبر پہ آتا ہے. پھر قرآن کریم اور حدیث قدسی میں فرق یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں. پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور تحصیل علوم حدیث کی دونوں عنوان بدستور قائم ہیں. پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی دیگر کتب حدیث، یہ بھی دونوں اسی ترتیب سے قائم ہیں. پھر شیخ اکبر ابن عربی اور علم الحدیث. لیکن گزشتہ ایڈیشن میں شیخ اکبر کے نزدیک علم حدیث کی اہمیت، تھوڑے لفظوں کا اختلاف ہے. پھر حدیث نبوی کا احترام، حدیث نقل کرنے کی شرائط، روایت بالفاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث علم حدیث میں ایک مستقل ایک موضوع ہے
اس پر بحثیں ہوتی رہی ہیں. امام بخاری نے بھی اور دیگر نے بھی اس پر کلام کیا ہے. امام بخاری نے تو اس پر ایک ترجمۃ الباب بھی باندھا ہے کہ کیا محدث روایت بالمعنی کر سکتا ہے کہ نہیں, یا روایت باللفظی, جس طرح قرآن لفظاً مانن محفوظ ہے, کیا حدیث کا معنی اگر محفوظ ہو تو لفظ میں ہلکا پھلکا تغیر و تبدل جس سے مقصود میں فرق نہ آئے, کیا یہ اس طرح سے حدیث بیان کی جاتی ہے روایت بالمعنی کے اصول پر؟ تو اس پر ایک اختلاف رہا ہے. بہرحال امام بخاری روایت بالمعنی کے قائل ہیں اور اس کے مخالفین بھی موجود ہیں. بہرحال تو روایت بالفاظ النبی, اور پھر اگلا عنوان اسی سے متعلق, کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ کا مطلب, پھر ایک نیا عنوان آیا کہ حدیث کو کسی صورت چھوڑنا جائز نہیں, پھر ہر حدیث پر عمل کرنا چاہیے, اور یہاں نئے ایڈیشن میں افعال رسول پر عمل, احکام شرع کے 3 اصول, صحیح اور ضعیف حدیث, متواتر اور خبر واحد, وہاں بھی خبر واحد اور متواتر ہے, مرسل یا موقوف حدیث ہے, یہاں بھی مرسل موقوف حدیث ہے, پھر علم کشف اور علم حدیث ہے, اور پھر وہاں پہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہاں بھی علماء انبیاء کے وارث ہیں, لیکن اس سے پہلے نبی اور رسول کون ہوتا ہے کا ایک نیا ذیلی عنوان قائم ہوا ہے. اس کے بعد انبیاء کے حقیقی وارث کون ہیں, پھر انبیاء کو دیکھنے والے اولیاء, پھر کشف کی روح سے تضعیف حدیث یعنی حدیث پر ضعف کا حکم لگانا, اس حوالے سے بات ہے, یا ضعف حدیث پر مطلع ہونا, اور یہ سب چیزیں. اس کے بعد یہ جو مشکات الانوار فی ما روی عن اللہ من الاخبار, اس کے مختلف جو نسخہ جات ہیں, قلمی نسخے مخطوطے, اس کی بات ہوئی ہے. اس کے بعد پھر 101 احادیث قدسی کا جو متن ہے, یعنی براہ راست حدیث اور اس کا ترجمہ, سند اور شرح تشریح وغیرہ, اس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. کچھ ایک دو چیزیں جو ہم یہاں سے پڑھنا چاہیں تو, اچھا, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا, ٹھیک ہے نا. تو اصطلاح میں حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس کے الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, لیکن یہ کلام در حقیقت اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے, یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے ہیں, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یا یہ معنی جو ہے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پہنچا. قرآن کریم اور حدیث قدسی میں پھر فرق کیا ہوا؟ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں علماء نے قرآن کریم, احادیث قدسی اور دیگر احادیث کے درمیان اس طرح سے فرق کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ و معنی دونوں من جانب اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے, جبکہ حدیث قدسی کے معنی اللہ کی طرف سے, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر مختلف جو مجموعات حدیث قدسی احادیث قدسی ہیں اس کی کوئی تفصیل بتائی ہے, اس میں سے بعض مجموعے ہمارے پاس ہماری لائبریری میں بھی موجود ہیں. پھر شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کا تحصیل علوم حدیث میں جو ان کی محنت تھی اس پر, اور ان کے جو شیوخ الحدیث ہیں اس پر بات کی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ صفحہ نمبر 20, 25, 28 اور 30 تک ہم آ گئے. اس کے بعد شیخ اکبر کی دیگر کتب حدیث اس کا بیان ہے, صفحہ نمبر 31 سے لے کے 32 تک, تقریباً 7 کتابیں ابن عربی فاؤنڈیشن تک پہنچی ہیں. اس کے بعد شیخ اکبر اور علم حدیث پر مزید کچھ بیان ہے. اور اچھا, یہاں پہ انہوں نے بات کہی ہے کہ صفحہ نمبر 35 پر کہ اس عبارت سے شو فتوحات مکیہ کی ایک عبارت ہے. اس سمے میں پتہ چلا کہ شیخ اکبر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی شخص حدیث کی سماعت کے وقت اپنی آواز محدث کی آواز سے اونچی کرے, مبادا اس خوف سے کہ کہیں اس کے تمام اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور اسے خبر ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور پھر آگے ہم چلتے ہیں. تو روایت بے الفاظ النبی, شیخ اکبر نے روایت باللفظ کو ہی اصل حدیث قرار دیا ہے, اور آپ کے نزدیک اس طرح کے راوی جو باللفظ لفظاً روایت کرتے ہیں ان کا شمار وحی نقل کرنے والوں میں آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں, حدیث پاک نقل کرتے ہیں, رحم اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی او كما سمعها یعنی کہ حرفاً کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے میری بات سنی, پھر اسے یاد رکھا, پھر اسے ویسے ہی سنا دیا جیسا کہ سنا تھا, یعنی کہ حرف حرف. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے کیا روایت بالمعنی جائز ہے, اس پر انہوں نے کچھ, آپ اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو یہاں پہ فرماتے ہیں شیخ اکبر, اللہ کی طرف بلانے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کے مطابق منطوق نص سے ہی بلائے. منطوق نص
یعنی قرآن کی وہ نص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق سے ہم تک آئی، اور حدیث کی وہ نص جو لفظاً حرفاً جو ہم تک روایت باللفظ کے اصول سے پہنچی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع منی کلمۃ فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع او كما قال علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا بھلا کرے یا اس کا چہرہ روشن منور کرے کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی، اسے ذہن نشین کیا، پھر اسے ویسا ہی بیان کیا جیسا کہ سنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ جس شخص تک یہ بات پہنچے وہ اس بات سننے والے یا اس بات سنانے والے سے زیادہ فہم رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے افعال رسول پر عمل، چونکہ وہ بھی حدیث ہے بلکہ تقریر رسول، کہ جس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ ہوا اور آپ خاموش رہے تو آپ نے گویا کہ اس کو برقرار رکھا، تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث قولی ہے، فعلی ہے اور تقریری، ٹھیک ہے نا۔ تو قول رسول بھی حدیث ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعل رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور تقریر رسول کہ آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی تقریر ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے۔ سو سنت فعلی، سنت قولی، سنت تقریری، یا حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری۔ اس طرح فرماتے ہیں احکام شرع کے 3 اصول۔ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 88 میں فرماتے ہیں کہ جان لے کہ احکام شریعہ کے متفق علیہ اصول 3 ہیں: کتاب، سنت اور اجماع۔ آگے فرماتے ہیں قیاس کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، کوئی اسے دلیل اور اصول احکام میں شمار کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں شمار کرتا۔ پھر متواتر اور خبر واحد پر بات آئی ہے، پھر اس کا مرسل یا موقوف حدیث۔ مرسل حدیث جو تابعی سے روایت بغیر صحابی کا حوالہ دیے، اور موقوف حدیث جو صحابی کا قول یا فعل روایت ہو، تو چاہے وہ سند اس کی متصل ہو یا منقطع ہو، اور اسی موقوف حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں۔ پھر علم کشف اور علم حدیث پر انہوں نے بات کی ہے۔ پھر علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس پر بات کی ہے۔ پھر انبیاء کے حقیقی وارث کون ہیں، اس پر بات کی ہے۔ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک فتوحات مکیہ میں آپ نے فرمایا کہ ان وارثین کا، یعنی کہ جو علوم نبوت کے وارثین ہیں، ان کا مکمل حال لکھا ہے تاکہ کوئی اس بارے میں شک کا شکار نہ۔ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رتبہ صرف محدثین یا محدثین کو ہی ملا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہی روز قیامت رسولوں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر امت میں اپنے رسول سے متصل اسانید سے احادیث بیان کرتے ہیں، یہی رسولوں کے رسول ہیں، یعنی رسول کے پیغام کی رسالت یا ارسال کرتے ہیں، چنانچہ یہ رسول کے پیغامبر یا سفیر ہوئے۔ تو رسول لغوی معنی میں نہیں، یہاں پہ رسول شرعی معنی میں نہیں، رسول لغوی معنی میں۔ معاذ بن جبل رسول ہوئے تو شرعی معنی میں نہیں، لغوی معنی میں، کیونکہ میسنجر کو بھی عربی میں رسول کہا جاتا ہے نا، جو کسی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ مراسلہ آپ کہتے ہیں نا، خط آیا، مراسلہ آیا، تو مراسلہ پہنچانے والے کو بھی مرسل یا رسول کہا جاتا ہے، لغوی مگر شرعی نہیں۔ شرعی رسول تو وہی ہے جس پر نبوت، جس پر وحی آتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، فرماتے ہیں یہی لوگ تبلیغ میں انبیاء کے وارث۔ چنانچہ فقہا کا حدیث روایت کرنے سے تعلق نہیں، لہٰذا فقہا کا یہ درجہ بھی نہیں۔ فقہا چونکہ احکام الفقہ روایت کرتے ہیں، مسائل فقہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ بعض اوقات یا تو مستنبط ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ قیاس پر مبنی ہوتے ہیں، رائے پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ براہ راست حدیث کا قول اللہ قال رسول نہیں کر رہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو چنانچہ وہ اس حکم میں اس بیان کے مطابق داخل نہیں، اور چنانچہ فرماتے ہیں اور نہ ہی فقہا کو روز قیامت رسولوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، بلکہ وہ تو عام لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس حدیث میں جو لفظ علماء ہے اس کا اطلاق صرف محدثین پر ہوتا ہے، اور یہی در حقیقت امام ہے۔ محدث سے مراد وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یعنی کشف کے ذریعے سے اطلاع یا خبر پہنچتی ہو، مطالعہ ملاقات لکھا ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں زہاد اور عباد یا وہ اہل آخرت جو محدث نہیں تو وہ بھی فقہا کی مانند ہے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کچہری رسول مجلس محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست رابطہ، وصال ایصال مجلس محمدی میں حاضری حضور جن کو نصیب نہیں ہے وہ فقہا کی مانند ہیں، چاہے وہ بڑے زہاد ہوں عباد ہوں۔ نہ انہیں یہ وراثت حاصل ہوئی، نہ ہی انہیں کل رسولوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، بلکہ انہیں تو عام لوگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، لیکن یہ عام لوگوں سے اپنے اعمال صالحہ کی بدولت اور جو دین میں ان کی محنت ہے اس کے بدولت جدا ہوں گے۔
جیسے فقہا میں سے اہل اجتہاد اپنے اس علم کی بدولت عام لوگوں سے جدا ہوتے. اور صالحین میں سے وہ شخص جو اپنے کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی رکھتا ہے، یہ ہیں وہ محدث. وہ صرف حدیث کی روایت نہیں کرتے لفظ کی کتاب سے، وہ تو محدث ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی لیتے ہیں، براہ راست اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، براہ راست اس کی سند پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و احسان سے مطلع کیے جاتے ہیں. تو اپنے کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی رکھتا ہے. صالحین میں سے وہ شخص جس نے عالم کشف و شہود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تو وہ بھی روز قیامت آپ کے ساتھ ہوگا. یہ بھی ان اصحاب رسول میں سے ہے جنہوں نے شرف والے ٹھکانے اور بہترین حالت میں آپ کی صحبت رکھی. ٹھیک ہے. ہاں، پھر خواب میں اور بیداری میں دیکھنے پر حوالے سے بات ہوئی ہے. اولیاء کرام میں سے جسے یہ رتبہ ملے کہ وہ جیتے جاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بحالت بیداری دیدار کرے اور آپ کی صحبت سے مستفید ہو، تو شیخ اکبر کے نزدیک ایسے لوگ ہی انبیاء کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں. ٹھیک ہے. اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اور پھر اس پر وہ حدیث بھی ہے، قرآن شریف کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 12، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اللہ کی طرف بصیرت سے بلاتا ہوں، صرف روایت اور نقل سے، قول و قال سے، قیل و قال سے نہیں بلاتا، بصیرت سے بلاتا ہوں. اور میرے وارثین بھی، تو وہ تو نبی تھے، تو نہ اس کے وارث اس کے قدم پر اس کے متبع یعنی اس کی وراثت سے ولایت کا روحانیت کا فیض پائے ہوئے محدثین یا اولیاء اللہ، وہ اس مقام کے حامل لوگ ہیں کہ جو بصیرت سے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کشف سے صحیح اور ضعیف حدیث پر یعنی تصحیح حدیث یا تضعیف حدیث پر مطلع ہونا، کشف کی روح سے صحیح حدیث، اس پر بہت تفصیل ہے، ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر ان معاملات کا بھی بیان ہو جائے گا. اس کے بعد شیخ اکبر کی جو متصل اسانید ہیں اس میں کچھ ان کے شیوخ کا مشائخ کا ذکر ہے اور 11 نام آئے ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، اور اس میں سے ہم اپنی بے وضاحتی اور کم علمی کی بنا پر صرف ایک یعنی ہستی المسعود عبداللہ بدر الحبشی سے واقف ہوئے ہیں آج تک، اور باقی اللہ تعالیٰ کے جو دیگر جو ان کے مشائخ تھے جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ان پر جو ہے وہ زیادہ لوگ مطلع نہیں ہیں اس دور کے بھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حدیثیں، تو حدیث نمبر 1 سے حدیث نمبر 121 تک جو میں نے دیکھی ہیں، تو مجھے تو ترتیب میں اور متن میں اور سندات میں کوئی ایسا خاص فرق نظر نہیں آیا. البتہ خلاصہ کلام کا جو نیا اسلوب ہے وہ اچھا لگا. 2 حدیثیں ہم پہلے پڑھ چکے تھے. آج کی اس نشست میں برکت کے لیے ہم اس میں سے حدیث نمبر 40، تاکہ وہ جو گزشتہ برس کی جو ہماری کاوش تھی وہاں سے ہم کنیکٹ ہو جائیں اور برکت بھی آ جائے. تو 2 حدیثیں آج کی ہم اس نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرات و سماع کریں گے. ایک تو حدیث نمبر 40 ہے اور ایک اور ہے، پھر ہم آگے اس کا بتاتے ہیں آپ کو. الحدیث الثالث یہاں صفحہ نمبر 99 پر ہے نئے ایڈیشن میں، اور پرانے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 85 پر ہے. حدثنا المسعود عبد الله بدر الحبشي معتق ابي الغنائم ابن ابي الفتوح الحراني عن يونس عن ابي الوقت عن المليحي عن اسماعيل الهروي عن محمد بن عبد الله عن احمد بن نجدة عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر والعلانية وكان غامدا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده ثم قال عجلت منيته وقلت بواكيه وقلت راسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ایکسکیوز می. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, چونکہ حدیث قدسی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرا سب سے قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو مال و دولت نہیں رکھتا. پہلی بات کہ وہ جو ہم لوگ دنیاوی پیمانے, دنیاوی معیار جو ہم نے دنیاوی متعین کیے ہوتے ہیں نا, کہ جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم فرمائے گا, اور ہمارے نزدیک فضل و کرم صرف مال دولت ہے. تو یہاں سے اس کی نفی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سب سے قابل رشک دوست بول رہا ہے, اپنے مومن بندوں میں سب سے قابل رشک دوست اس شخص کو بول رہا ہے جس کے پاس کم مال ہے, مال و دولت نہیں رکھتا. اور اس کا حال یہ ہے ذو حظ من صلاح, نماز سے خوش ہے بس. تو نماز صرف فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں پڑھتا, اور یہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ مال میں اضافہ ہو, کاروبار میں ترقی برکتیں اور مشکلات کم ہوں, بلکہ نماز کے فی نفس ہی, نماز ہونے سے ہی خوش ہے. ذو حظ من صلاح. تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کا تعلق, ربط اللہ تعالیٰ سے استوار ہو جائے, قائم ہو جائے, وہ پھر اس کی نماز کو محض فرض کی ادائیگی, دوزخ سے نجات اور جنت میں محلات کے حصول کے لیے نہیں, بلکہ اس محبت کی لذت لینے کے لیے, اس کی یاد کی لذت. تیری یاد میں ہوا جب سے گم, مجھے گم شدہ کی تلاش ہے, نہ تو دور ہے نہ تو پاس ہے, نہ فراق ہے نہ وصال. اقبال نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو جب وہ آشنائی کی لذت ملتی ہے تو وہ لذت آشنائی پھر اس کو خوش کرتی ہے, محظوظ کہتے ہیں نا, ذو حظن, پھر وہ حظ لیتا ہے, مزہ لذت پاتا ہے نماز میں, نماز سے خوش رہتا ہے. پھر دنیاوی اونچ نیچ, یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, پھر خوشی کا موسم ہو کہ غم کا دور ہو, لا الہ الا اللہ اس کو ایک حیات بخشتا ہے, اس کو نشہ, لذت, طمانینت, سکون, سکینہ عطا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تطمئن راب خانی آیت. ٹھیک ہے نا, کہہ رہے ہیں تو نے, مولانا روم کہتے ہیں تو نے قرآن میں وہ آیت نہیں سنی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک میرے ذکر میں, میری یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. ٹھیک ہے. سو فرماتے ہیں کہ وہ مال اس کے پاس نہیں ہوتا مگر وہ خوش رہتا ہے. خوش کس سے؟ نماز سے خوش رہتا ہے. سو اے دوستو, نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو, نماز کے ذریعے سے حظ, لذت وصال, لذت قرب و مشاہدہ. الصلاۃ معراج المؤمن, حدیث ہے نا کہ نماز مومن کی معراج. تو جس طرح حضور علیہ السلام کو معراج میں جو خوشی اور جو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے جو فرحت حاصل ہوئی تھی, مومن کو اس فرحت سے, اس فیض سے حصہ ملتا ہے. آگے فرمایا احسن عبادت ربہ واطاعہ فی السر والعلانیہ. اس نے, ایسے شخص نے جو نماز سے خوش ہوتا ہو, صرف نماز پڑھتا نہ ہو, خوش بھی ہوتا ہو نماز سے, اس کی کیفیت بھی اس کی پاتا ہو, خوش. ایسے شخص نے رب کی بہترین عبادت کی. عبادت تو سب کر رہے ہیں, نماز جس نے پڑھ لی سب نے عبادت کر لی, قبول مقبول نامقبول وہ ایک الگ بات ہے, عبادت ہو گئی اس کی. لیکن بہترین عبادت کیا ہے کہ خوشی ہو, نماز سے خوشی حاصل ہو, ظاہر اور پوشیدہ رب کی اطاعت کی. تو ظاہری اطاعت تو کی کہ نماز پڑھی, پوشیدہ رب کی اطاعت کہ نماز سے خوشی بھی حاصل ہوئی, اور غربت کی, تنگی کی, فاقے کی شکایت نہیں. تنگی نے اس کے دل کو چھوٹا نہیں کیا, بلکہ نماز نے اس کے دل کے جو اگر وقتی طور پر بشری تقاضوں کے تحت دنیاوی پریشرز, بلز کی ادائیگی, بچوں کی فیسیں, مہنگائی, مسئلے مسائل ہیں, حق ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جب نماز میں کھڑا ہوا تو اس کو اطمینان, لذت, حظ مل جائے, سکون, خوشی, فرحت مل جائے. ٹھیک ہے نا. ایسے شخص نے بہترین عبادت کی, ظاہر و پوشیدہ رب کی اطاعت کی. اور ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں شہرت اور اعتراف کے لیے کچھ نہیں کرتے. ایسا شخص, اس کا مزید حال کیا ہوگا, لوگوں میں وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ,
یعنی اس کا حال خاموش، اس کے حال میں زیادہ چرچا بات نہیں، زیادہ اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا، اس کی زیادہ معرفت نہیں، زیادہ معروف نہیں ہے لوگوں میں نا. اور لا یشار الیہ بالاصابع، یعنی لوگ اس انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. یعنی کہ جب لوگوں کو کوئی کورٹ کچہری، کوئی دنیا میں کوئی گواہی، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی یونین کاؤنسل، کوئی فلانا کاؤنسل، تو اس میں جو نام لوگوں کے ذہنوں میں فوری طور پہ مشہور لوگوں کے، معروف لوگوں کے آتے ہیں نا، عموماً وہ لوگ کوئی اخلاق کے اتنے اچھے، روحانی طور پہ اتنے اچھے، ایمانی طور پہ نہیں ہوتے. وہ بس مال ہی ہوتا ہے ان کے پاس، دولت ہی ہوتا ہے، عقل بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. صحیح، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اس کا مزید حال یہ ہے کہ لوگوں میں غیر معروف ہے، لوگوں میں اس کی طرف یعنی فوری طور پر نام یا توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، لوگوں کے مسائل کے حل اور ان چیزوں میں، یعنی لوگ اس کو زیادہ کارآمد نہیں سمجھتے. سو وہ شخص جس کو زیادہ کارآمد یا زیادہ معروف نہیں سمجھا جاتا، یہ اس بات کی دلیل نہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں معروف نہیں. اللہ کے ہاں بڑا معروف، بڑا پسندیدہ، بڑا قابل رشک بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ہاں بڑا اگنور کیا جاتا ہے، بڑا انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں میں شہرت سے کبھی بھی اللہ کے ہاں قبولیت کی وہ تعیین نہیں کی جا سکتی. یہ پیمانے ہمارے اپنے اختراع کردہ ہیں، اپنے وضع کردہ غلط پیمانے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آگے فرمایا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اس کا رزق بھی بقدر ضرورت ہے. مہینے کا اگر 50-60 ہزار خرچہ ہے کرائے کا مکان ہے تو اتنی ہی آمدن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کفاف ہے رزق ہے نا، یہ جو مطلب بس یعنی کہ بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، ویک ٹو ویک، ہیئر اینڈ ناؤ، منتھ ٹو منتھ کا جو ہے یہ، اور مگر اس نے اس پر صبر کی، وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت آہ و فغان نالا نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، مخلوق میں شہرت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ تمام نشانیاں بتا رہے ہیں اس کے سب سے پسندیدہ دوست کی. سو ایسا مومن جو ہوگا، جس کو زیادہ جانا نہ جاتا ہو، جس کو شہرت کی طلب نہ ہو، جس کو زیادہ رزق کی زیادہ بھاگ دوڑ اس میں وہ نہ ہو، ڈیسپریشن نہ ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دوست ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا ثم قال اجلت منیتہ، آئے ہے وقلت بواکیہ وقلت راسہ، فرمایا کہ جلد ہی وہ مر گیا. ہاں جلد ہی وہ مر گیا، تھوڑے ہی اس پر روئے، کچھ تھوڑا ہی اس کا ترکہ ہوا. یعنی بعض اوقات وہ ترکے میں کچھ زیادہ مال پانی، کچھ پلاٹ جائیدادیں، گاڑی بنگلہ نہیں چھوڑ پاتا، اور اس کے پیچھے غم کرنے والے، رونے والے بھی کم ہوتے ہیں، اس کا احسان ماننے والے، اس کا کچھ اہم سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. دیکھا نا پیچھے اور اس کی معرفت اور شہرت وہ بھی نہیں تھی، مال دولت بھی نہیں تھی، اور مشہور بھی نہیں تھا، رزق بھی اس کا بقدر ضرورت ہی تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے، چونکہ یہ غم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کو جلدی لے جاتے ہیں. اور جلدی کا معنی اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ لوگوں میں مشغول نہیں ہو پاتا، تو اس کا وقت بس جلدی اللہ کے ساتھ ہی گزرتا ہے، تنہائی میں گزر جاتا ہے، لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آتا، لوگ اس کو زیادہ محسوس نہیں کرتے. سو دنیا میں اس کے زیادہ اثرات، زیادہ ٹریسز نہیں ملتے، جلدی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یا اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، جلدی ہی چلی جائے گی. کیا ہوا؟ لیکن کیا ہوا کہ لوگوں کی ناقدری پر بات ہو رہی ہے کہ کم ہی اس پر روئے. وہ جو اللہ کے نزدیک قابل رشک تھا اس پر کم ہی روئے. تو پتہ یہ چلا کہ جس پر رونے والے قلت بواکی ہی، جس کے بواکون کم ہوں، جس کے پیچھے رونے والے کم ہوں، تو یہ لازمی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. یا جس کے پیچھے ذکر کرنے والے، چرچا کرنے والے، رونے والے زیادہ ہوں، تو یہ بھی اس بات کا لازمی کوئی دلیل یا معیار نہیں کہ وہ خدا کے ہاں بھی مقبول ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا ہی اس کا ترکہ ہوا. اچھا یہاں اب چونکہ ہم شیخ اکبر کے علوم پڑھ رہے ہیں تو شیخ اکبر کا ایک خاص ایک زاویہ نظر، ایک زاویہ فکر ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. تو خلاصہ کلام میں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں بیان کردہ لوگ ملامیہ ہیں. ملامیہ لوگ جن کو ہم نے کتاب الاسفار سے دیکھا تھا نا، کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ زہاد ہیں، صوفی ہیں، عباد ہیں، صوفی ہیں، اور ملامیہ، 3 قسم کے مومن اللہ کے دوست ہیں. تو ملامیہ فرمایا تھا کہ اونچے ترین درجے ہیں، مگر مخلوق میں زیادہ لوگ ان کو تسبیحات، ذکر اذکار، اور زیادہ پیر طریقت، رہبر شریعت و صوفی باصفا اور جامع علوم و منقول و معقول، ان حوالوں سے لوگ نہیں جانتے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ہیں فرمایا کہ ولایت کے بلند ترین درجے والے لوگ ہیں. لیکن اچھا ان سے اوپر درجہ صرف نبوت کا ہے، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے ولایت میں، صرف پھر نبوت رہ جاتی. اور اس درجے کو فرمایا کہ ولایت میں مقام قربت انورٹڈ کامرس میں کہتے ہیں. قرآن مجید میں ان کی آیت کیا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام، یعنی قرآن مجید میں ان کی آیت، ان کا مقام
یہاں سے اس آیت سے نکلتا. اب یہ بظاہر تو علماء ظاہر نے تو اس آیت کا ترجمہ مفہوم تشریح تفسیر یہی کی ہوگی نا کہ وہ خیموں میں چھپی ہوئی باپردہ حوریں ہیں پردہ نشین. فرمایا کہ یہ وہ ملامیہ لوگ ہیں خیموں میں چھپے ہوئے باپردہ، یعنی کیا زیادہ نظر نہیں آتے، مسندوں پر مجلسوں میں صدارت کرتے ہوئے اور نمایاں مقامات پر ممبروں پر، ٹھیک ہے نا، خیموں میں چھپے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو مخلوق کی آنکھ سے پوشیدہ رکھا. حور مقصورات فی الخیام، اپنے اوپر خیمہ گمنامی کا اوڑھ کے رکھتے ہیں. کوئی انہیں کسی کرامت کی وجہ سے بزرگی اور یہ کہ دعاؤں کی قبولیت یا کوئی ان میں برکت ہے، شفا یابی ہے ان یہاں سے، اس حوالے سے بھی لوگ نہیں جانتے، لہٰذا ان کی تعظیم بھی نہیں کی جاتی. اور عرف عام میں بھی یہ لوگ کسی زائد اچھائی سے، یعنی کوئی نوافل یا کوئی زیادہ صدقہ خیرات وغیرہ اس حوالے سے نہیں پہچانے جاتے، اور نہ ہی ان سے کوئی برائی ظاہر ہوتی. اب چونکہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق علاقہ کم ہے، سو برائی بھی ان سے کم ظاہر ہوتی ہے. لہٰذا دنیا میں اور دنیا داروں میں یہ پوشیدہ ہیں، نیک ہیں، امانت دار لوگ ہیں. انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا سب سے قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو کم ملکیت والا اور نماز سے خشک ہے. وہ جو پچھلی ہے ہم نے حدیث پڑھی، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی تھی یہاں پہ کہ یہ لوگ عبادت میں مشہور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ظاہر اور پوشیدہ حرمتیں پامال کرتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جو عبادت میں مشہور ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ آنے لگتے ہیں تو پھر حقوق العباد کے مسائل ہوتے ہیں، پھر مسائل میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. آگے وہ حدیث جو ہم نے کہا تھا کہ ضرور آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور 2010 میں جب ہماری نظر سے گزری تھی تو بہت خوشی ہوئی تھی، بہت حیرت ہوئی تھی. حدیث نمبر جو خبر نمبر 16، وہ 40 کی حدیثیں ہوگی، اس کے بعد 40 جو یہ خبر کے نام سے لے کر آئیں. رات کے آخری تہائی پہر میں اللہ تعالیٰ کا نزول، یہ نئے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 212 پر ہے، ٹھیک ہے. اور پرانے ایڈیشن میں ذرا اس پر تفصیل ہے تو ہم اس کو پرانے ایڈیشن سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. صفحہ نمبر 160 اور 161 پر خبر سادسہ عشرہ، 16ویں حدیث، 16ویں خبر. قال اللہ عز وجل اذا نزل في الثلث الباقي من الليل انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له. رویته من صحیح مسلم بن الحجر. یہاں امام بخاری نے یہ حدیث صحیح مسلم سے نقل کی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا حدیث نمبر جو ہے حدیث نمبر صحیح مسلم میں 758 ہے، صحیح بخاری میں 1145 ہے. تو دیکھتے ہیں حدیث نمبر جو صحیح مسلم میں ہے. جی اچھا، حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ یہاں پہ حدیث نمبر جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ 2577 یا 6572 ہے، 2577. جو فواد عبد الباقی کی ترقیم 3033 والی نمبرنگ ہے اس میں یہ نمبر ہے، اور جو دارالسلام سے شائع ہونے والی جو 7563 بخاری کے برابر والی نمبرنگ ہے اس نمبرنگ میں پھر آپ کو یہ مل جائے گی نمبر 6572. لیکن کتاب وہی ہے، کتاب البر والصلہ دونوں جگہ، اور باب بھی وہی ہے، باب تحریم الظلم، ظلم کی حرام ہونے کے باب میں. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں حدیثیں ہم نے یہاں پہ صحیح مسلم سے آپ کو حوالہ دیا، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے جی 1145. یہاں انہوں نے اس ایڈیشن میں بیان کیا ہے. اور اگر ہم 1145 دیکھیں صحیح بخاری میں، جی بالکل ایگزیکٹلی 1145 کتاب التہجد ہے، اور کتاب التہجد کا باب نمبر 14 باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل ہے. اور وہاں سے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. اور بخاری شریف میں ہی یہ حدیث نمبر 6321 اور 7494 پر بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور مسلم میں 1772 1772 یا پھر 6572 اور 2570. یہ تمام مختلف نسخوں میں مختلف نمبر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب رات کے آخری تہائی حصے، یعنی رات کے 3 حصے کر لیں نا آپ، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا پہلا حصہ، پھر 3 گھنٹے کا دوسرا یعنی درمیانہ حصہ، پھر 3 گھنٹے، وہ جو آخری پہر ہے، ٹھیک ہے نا، جب رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ عز و جل نزول کرتا ہے تو فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں اور میں ہی بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس سے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرے اور میں اسے بخشوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو رات کا آخری حصہ ہے اس پر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 346 میں شیخ اکبر فرماتے ہیں جان لے کہ آج یہ عالم جمعیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روح اور جسم سے صورت اور معنی سے ظاہر تھی کہ کھو جانے کے باعث حالت نیند میں، حالت نیند یعنی رات میں، حالت موت میں نہیں، اس وقت اس عالم کی روح یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں اسی جگہ پر ہیں جہاں سوتے وقت انسان کی روح ہوتی ہے. اب قیامت تک معاملہ ایسا ہی رہنا ہے اور قیامت والے دن یہ عالم نیند سے بیدار ہوگا. ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح عالم کہنا جو کہ نفس ناطقہ بھی ہے ہمیں دیے گئے کشف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سید الناس یعنی تمام لوگوں کے سردار ہیں. یہ عالم بھی لوگوں میں سے ہے کیونکہ یہ انسان کبیر ہے، عالم انسان کبیر ہے، پوری یونیورس میکروکازم، ٹھیک ہے، اور یہ جو انسان ہے وجود ہے یہ انسان صغیر ہے، یا پھر انسان عالم صغیر ہے، عالم اصغر ہے، اور باہر جو خارج میں یونیورس ہے وہ سارا عالم کبیر یا العالم الاکبر ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح عالم کہنا جو کہ نفس ناطقہ بھی ہے ہمیں دیے گئے کشف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سید الناس یعنی تمام لوگوں کے سردار ہیں. یہ عالم بھی لوگوں میں سے کیونکہ انسان کبیر ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکنے سے قبل اس کی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اس آیت کی طرف اشارہ سے قبل اس کے جسم کو درست اور برابر کیا اور پھر اس میں اپنی روح سے روح پھونکی جس سے یہ مکمل انسان بنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشأت کے ظہور سے قبل یہ عالم بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ ماں کے پیٹ میں کوئی جنین یعنی بچہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس عالم کی حالت ایک سوئے ہوئے شخص جیسی ہے، اور روز قیامت اس عالم کی حالت ویسی ہوگی کہ یہ نیند سے جاگے گا. یہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر آج تک تمام کا تمام حالت نیند میں یہ خود کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حتیٰ کہ یہ دوبارہ جگایا جائے گا یعنی قیامت میں زندہ کیا جائے گا. ہم اللہ کے فضل سے رات کے اس آخری حصے میں ہیں جس میں یہ تمام عالم سویا ہوا ہے. اب یہ رات کا آخری حصے والی بات جو تھی 2010 میں جب ہمارے مطالعے میں آئی تو ہم حیران ہو گئے حدیث کی اس تعبیر اور اس تشریح پر. دیکھیں نا، آپ نے بات پڑھی نا کہ حضور کا کو اس عالم کا روح کہا اور پھر روح کے نکل جانے کے بعد بظاہر اور روح کے آنے کے بعد بچہ، جنین، اور پھر سوئے ہوئے آدمی، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کی قرآن میں آیا ہے نا کہ ہم روح نکال لیتے ہیں پھر صبح کے وقت اس کو واپس ڈال لیتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، جاگتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا حدیث میں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اللہ کے فضل سے رات کے اس آخری حصے میں ہے جس میں تمام عالم سویا ہوا ہے. چونکہ حق تعالیٰ کی تجلی رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے اور اس ذات کی تجلی اپنی بہترین صورت پر علوم اور کامل معرفت کے فوائد ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ معارف قریب کی تجلی یا قربت کی تجلی سے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس ذات کا آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہونا ہے. اسی وجہ سے اس امت کے آخری لوگوں کا علم ان کے درمیانے اور پہلے لوگوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد والوں سے بہتر اور زیادہ ہے. اب شیخ اکبر نے اپنے زمانے سے لے کر اگلے زمانے تک، قرب قیامت تک کے زمانے کو آخری پہر یا آخری پہر کہا ہے، رات کا آخری پہر سے تشبیہ دی ہے. اور فرمایا کتاب الاسفار کی ہم جب بات کریں تو اس میں چیپٹر 1 یا 2 تھا، اس کی جلد نمبر اس کی جو ایپیسوڈ نمبر 7 یا 8 تھی جس میں میرے ساتھ نوید بھائی، شیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں بھی ہم نے اس پہ کچھ بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے زمانے کے لوگ یعنی اپنے زمانے سے لے کے اگلے زمانے یعنی یہ 22ویں صدی تک یعنی 8ویں صدی ہجری سے لے کر یہ 15ویں صدی ہجری تک کے زمانے کے لوگوں کو، جس کو ہم علم ظاہر والے لوگ جو ہیں وہ فقہا لوگ کہتے ہیں متاخرین. ٹھیک ہے نا. اب ان کو متاخرین کو چونکہ رات کا آخری پہر ہے، متاخر یعنی آخری. ٹھیک ہے نا. تو آخری پہر تو سلام حتیٰ مطلع الفجر، وہ تو سب سے اونچا ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مغفرت، کوئی ہے جو جس کو میں دوں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اگر رات سے تشبیہ دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم سے ظاہری وصال کے بعد کے دور کو،
تو اس رات کے انہوں نے 3 حصے کر لیا. پہلا تابعین کا دور خیر القرون، پھر دوسرا متوسطین کا دور تمام فقہا محدثین ائمہ مجتہدین کا دور، اور پھر شیخ اکبر نے اپنے زمانے کو، کیونکہ وہ خاتم الولایہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سے لے کر آگے امام مہدی تک آخری زمانوں تک کے زمانے کو فرمایا کہ یہ جو آخری لوگ ہیں، اسی وجہ سے اس امت کے آخری لوگوں کا علم ان کے درمیانی، اس امت کے درمیانی زمانے کے لوگ اور پہلے کے زمانے کے لوگوں سے، حضور ہم کے وفات کے فوراً بعد کے والے لوگوں سے بہتر اور زیادہ ہے علم، کشف وغیرہ، روحانیت، ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں اس کے بعد شیخ اکبر نے پہلے والوں اور درمیانے والوں کے علم کے بارے میں بتایا. پھر فرماتے ہیں جب اس رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوا، جو کہ ہمارا دور ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کا دور تھا، اور یہ اس رات کی فجر ہونے تک، یعنی فجر کو قیامت اور یوم حشر سے فرمایا تک جاری رہے گا. جس ابھی ہم نے پہلے پیچھے بات کی تھی نا کہ ہمارا یہ دور بھی شیخ اکبر اپنے دور میں شامل کر رہے ہیں، اور قیامت تک، صبح قیامت تک کے سارے، صبح حشر تک کے سارے دور کو وہ رات کا آخری تہائی حصہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاری رہے گا. اس دور میں یعنی اس رات کے اس تہائی حصے میں حق تعالیٰ نے تجلی کی، چنانچہ اس تجلی کے نتیجے میں اس ذات نے قلوب کو علوم و معارف و اسرار کا ایک وافر حصہ، سہم موفور یا سہم موفور، وہ جو ہم نے وہاں پہ وہ عربی عبارت پڑھی تھی کتاب الاسفار سے، وافر حصہ عطا کیا. چنانچہ یہ لوگ علم میں آگے ہیں، اور پہلے والے علم میں بڑھ کر، عمل میں بڑھ کر تھے. پہلے والے علم میں بڑھ، وہ جو ہم نے صوفی نوید شیرہ بھائی تھے وہاں پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی، پہلے والے عمل میں بڑھ کے تھے، یہ والے ہمارے زمانوں والے علم میں، روحانیت میں، کشف میں آگے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایمان میں دونوں برابر ہیں. اس ایک تہائی رات کی تجلی میں وہ فضیلت ہے جسے پہلے والے یعنی 2 تہائی رات والے، پہلی تہائی والے، دوسری تہائی والے، وہ 2 تہائیوں والے 33%، 66%، وہ 66 والے نہیں پا سکے. اب جو آخری تہائی ہے اس والوں نے پایا ہے اس فضیلت کو. حالانکہ حدیث میں آیا کہ رب تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں نزول کرتا، فرماتا ہے کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا، کیا کوئی ہے مغفرت کرنے والا، کیا کوئی سوال کرنے والا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. ہم سے پہلے والے اس جزوی رات جس کی روز تجدید ہوتی ہے، میں تو ہمارے شریک ہیں اس جزوی رات میں، ٹھیک ہے، مگر اس کی تجلی ختم ہونے والی ہے بانسبت اس رات کے جو حضور کی وفات سے لے کر قیامت تک پر محیط ہے. اس آخری تہائی رات میں پہلے والے ہمارے شریک نہیں. پس جب قیامت قائم ہوگی تو اس رات کی تجلی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس تجلی سے مل جائے گی اور ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی. یوں ہم دنیاوی اور اخروی، عام اور خاص، غیر منقطع اور لامحجوب تجلی میں ہیں، جبکہ زمانی راتوں کی تجلی پر طلوع فجر پردہ ڈال دیتی ہے. طلوع سحر ہے شام قلندر، کہتے ہیں نا، وہ قوالی کا شعر. تو دنیاوی رات جو روز کی، جو زمانے کی رات ہیں، اس پر طلوع فجر پردہ ڈال دیتی ہے. لیکن یہ جو یوں زمانہ ہے کہ حضور کے وصال سے لے کر صبح قیامت تک کا، اگر اس کو ایک رات سمجھ لیں، وہ سورج اس میں سے آفتاب نبوت نکل گیا نا، بظاہر پردے میں چلا گیا، اب رات ہو گئی، ٹھیک ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب. تو جب آفتاب ہی رخصت ہو جائے ظاہر، تو اسی کو تو رات کہتے ہیں. رات کسے کہتے ہیں؟ سورج پردے میں چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں رات ہو گئی. رات کچھ ہو تھوڑی جاتا ہے، سورج ہی ہمارے سامنے سے پردوں میں کسی اور خطۂ زمین پہ جا کے چمکنے لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں رات ہو گئی. ہماری نظروں سے اوجل، آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل، ٹھیک ہے نا. ہاں، پس ہمیں وہ بھی ملا جو انہیں ان راتوں میں ملا، لیگیسی کیری آن ہوتے ہوئے آئی، اور پھر ہمیں اس ایک تہائی رات کی نہ ختم ہونے والی تجلی بھی ملی. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ہم دل چھوٹا کریں، اس زمانے کو برا کہیں یا کسی اور زمانے کو اچھا کہیں. ٹھیک ہے، عشق میں ضرور حسرت کرتا ہے عاشق کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، مگر آپ نے جس دور میں، جس ظرف زمان و مکان میں جنم لیا ہے، بہترین ہے، بہترین ہے. بہت سوں کے لیے قابل رشک ہے، بہت ساروں کے لیے قابل رشک ہے، مگر اس کی حقیقت اسی طرح پوشیدہ جس طرح پچھلی حدیث میں اس اللہ کے پسندیدہ ترین، قابل رشک ترین ولی مومن بندے کی حقیقت پوشیدہ تھی. شیخ اکبر نے اس حقیقت سے پوشیدگی کا حجاب دور کیا، رفع حجاب کیا، کشف حجاب کیا، اور ہمیں بتایا کہ ہماری تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، مزے میں ہیں. سو میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. خوش ہو جاؤ، طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآن. خوشخبری اس کو بھی ہے جس نے مجھے دیکھا، الی 7 مرات، اس کو بھی ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. سو ہم سب کے لیے خوشخبریاں ہیں. حضور علیہ السلام نے آخری امت کے
لوگوں کے لیے ان کو فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ لو رآنی یود احدہم لو رآنی بأہلی و مالی، کہ ان میں سے ایک بندہ یہ چاہے گا عاشق میرا کہ وہ اپنی جان مال اولاد خرچ کر کے بھی اگر مجھے دیکھ سکے تو دیکھ لے. سو ہمارے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری کرامتیں، مہربانیاں، فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہیں. اور شیخ اکبر کے ان بشارتوں کے مصداق اس کے بقول تو ہم لوگ بہترین رات کے آخری تہائی میں جی رہے ہیں. یہ ایک رات تو دن کے آنے سے چلی بھی جاتی ہے، مگر وہ رات جس کے آخری پہر میں یعنی شیخ اکبر اور اس سے متصل آخری صبح قیامت تک کے آخری جو تہائی ہے زمانے کی، اس میں پیدا ہونے والے لوگ علم میں، معرفت میں، کشف میں، ہر لحاظ سے ان کو وافر حصہ ملا ہے، اور ایمان میں وہ اپنے پہلوں کے برابر کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کے فضل پر. سو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے فہم اور معرفت اس کے دین کی سمجھ بوجھ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر نظر رحمت فرمائے، ہمیں بزرگان دین سے، اولیاء اللہ کے قدموں سے جوڑ کے رکھے، اور ہمیں ان ساری بشارتوں برکتوں کا حصہ دار، امین، قسیم، اور ان کی آگے بشارتیں خبریں پہنچانے والا بنائے ایمانداری کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.